موجودہ صورتحال میں بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان سے مذاکرات اور ڈیل کی خبریں ایک بار پھر سے سوشل میڈیا کی زینت بن رہی ہیں۔ دوسری جانب علیمہ خان اور سہیل آفریدی کے حوالے سے بھی کچھ اہم انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ ان خبروں کے اندر کتنی صداقت ہے، اس حوالے سے آج بات کریں گے۔ دوسری جانب پاکستان کے اندر ایک بڑا بحران سر اٹھانے کو تیار ہے اور ایک جانب جمائمہ گولڈ سمتھ نے بھی شہباز شریف سے ایک اہم اپیل کی ہے۔ اس معاملے کے اوپر آگے کیا پیش رفت ہو رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ایک بار پھر سے خبریں سوشل میڈیا پر سامنے آنے لگ گئی ہیں اور اب عید بھی قریب ہے اور عید سے قبل ویسے تو ہر بار ہی ہر سال ہر عید کے موقع پر یہ خبریں سامنے آتی ہیں کہ اس بار شاید عمران خان یا پھر بشریٰ بیوی جو ہیں عید اپنے گھر پر گزاریں گے، اڈیالہ جیل سے باہر آ جائیں گے، تاہم ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لیکن اس بار پھر عید سے قبل ایک بار پھر ایسی ہی خبریں جو ہیں وہ سامنے آنے لگی ہیں اور اس دفعہ سامنے یہ بھی آ رہا ہے کہ کچھ مذاکرات کے معاملات ہیں جو کہ بظاہر آگے ان میں ایک مثبت پیش رفت ہوئی ہے، لیکن اسی حوالے سے ایک اچانک ایک بڑا دعویٰ بھی اسی دوران سامنے آتا ہے جو کہ علیمہ خان اور سہیل آفریدی کے حوالے سے ہے۔ دونوں ہی وہ اہم شخصیات ہیں جس پر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ کافی حد تک اعتماد کر رہے ہیں۔ دوسری جانب جہاں سینئر قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے، ان کے معاملات کو بھی کچھ شکی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تو دوسری جانب سہیل آفریدی اور عمران خان کے بہن علیمہ خانم دو ایسی شخصیات ہیں جن پر پی ٹی آئی کے ورکرز سپورٹرز جو ہیں وہ اعتبار کرتے ہیں کافی حد تک۔ لیکن اس بار کچھ اہم جو انکشافات ہیں وہ ان دونوں کی خفیہ ملاقاتوں کے حوالے سے بھی ہیں۔ ان ملاقاتوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، عمران خان کے حوالے سے باتیں کیا ہو رہی ہیں اور اب جو الزامات ہیں وہ بھی کچھ سنگین نوعیت کے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک الزام یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ علیمہ خان ہی وہ شخصیت ہیں جو کہ عمران خان کی رہائی کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، اور بظاہر یہ وہی الزام ہے جو کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی اپنی پریس کانفرنس کے اندر علیمہ خان کے حوالے سے بتایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب بھی کوئی سیٹلمنٹ ہونے لگتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کے ساتھ تو اس وقت علیمہ خان ہے جو کہ سامنے آتی ہیں اور معاملے کو آگے بڑھنے سے روک دی جاتی ہیں۔ ایک بار پھر سے یہی کہا جا رہا ہے کہ علیمہ خان نے ایک اہم شخصیت کے ساتھ خفیہ ملاقات کی ہے اور اس بات پر وہ راضی ہیں کہ عمران خان اڈیالہ جیل سے باہر بھی نہ آئیں اور دوسری جانب ان کی رہائی بھی نہیں ہونا چاہیے اور وہ ان سے ملنا بھی نہیں چاہتی۔ تو اس قسم کے سنگین الزامات ہیں۔ سہیل آفریدی کے حوالے سے بھی کچھ اسی قسم کے انکشافات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو عید کے فوراً بعد خاص طور پہ اپریل کے مہینے کے اندر 9 اور 10 اپریل کی تاریخیں ہیں جو کہ سامنے آئی ہیں کہ اس میں سہیل آفریدی نے ایک بڑے احتجاج کی تیاری کر رکھی ہے۔ کنٹینر وہ پہلے ہی تیار کر چکے ہیں جس کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر سامنے آ چکی ہیں۔ آزادی یا موت کے سخت قسم کے الفاظ اس کنٹینر کے اوپر درج ہیں جس سے بتایا یہی جا رہا ہے کہ یا تو عمران خان کی رہائی ہوگی یا تو وہ باہر آئیں گے یا پھر جو کارکنان ہیں وہ مرنے کو بھی تیار ہیں۔ تو اس قسم کے سخت قسم کے الفاظ جو ہیں اور سخت قسم کا پیغام اس کنٹینر کے اوپر درج ہے، تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ سہیل آفریدی اپنی تیاری کافی حد تک اس کنٹینر کے حوالے سے مکمل کر چکے ہیں۔ دوسری جانب رہائی فورس کا بھی اعلان وہ پہلے ہی کر چکے تھے اور رہائی فورس پر پہلے تو پی ٹی آئی کی جو سینئر قیادت ہے وہ بھی اس پر مطمئن دکھائی نہیں دیتی تھی، اس کا کچھ تاثر منفی لیا جا رہا تھا۔ لیکن اب جو صورتحال خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو مقدمات ہیں، جو درخواستیں خاص طور پہ شفا انٹرنیشنل اسپتال میں منتقلی کی درخواستیں تھیں وہ مسترد ہونے کے بعد جو صورتحال بنی اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت بھی اب سہیل آفریدی کے ساتھ ان کے خیالات سے اتفاق کرتی ہے، رہائی فورس بنانے پر بھی اتفاق کرتی ہے اور رہائی فورس کا مقصد وہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ صرف اور صرف عمران خان کی رہائی تک اس کا معاملہ ہوگا۔ اس سے زیادہ کسی قسم کی کوئی بدامنی یا انتشار پھیلانا اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز اس رہائی فورس کی نہیں ہوں گی۔ اور لیکن عام طور پہ جب بھی کسی بڑے احتجاج کا اعلان کیا جاتا ہے اور خاص طور پر 26 نومبر کے احتجاج کے بعد جو صورتحال پاکستان تحریک انصاف کے لیے اگر صورتحال بہت بدتر ثابت ہوئی تو یقیناً اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا حکومت کے لیے بھی صورتحال کوئی مثبت نہیں تھی۔ تو اس صورتحال میں 26 نومبر کے احتجاج کو مد نظر رکھتے اس کے بعد سے جب کسی احتجاج کی کال بھی دی جاتی تھی تو فوری طور پر کچھ اس طرح کی خبریں فلوٹ کروائی جاتی تھیں، خاص طور پہ میڈیا کے اوپر کہ ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں یا پھر کوئی امکانات مذاکرات کے بھی چل رہے ہیں، عمران خان کی رہائی بھی ہونے والی ہے۔ تو اس کا مقصد تمام تر یہی ہوتا تھا کہ جو آگے کسی بڑے احتجاج کی تیاری کی جا رہی ہے اس احتجاج کی تیاری کو روکا جا سکے۔ اب اس طرح یہی سب کچھ اس بار بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ عید سے کچھ ہی ہفتوں قبل معاملات جو تھے پہلے سپریم کورٹ کے اندر کھولے گئے، اس کے بعد پھر معاملات کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر شفٹ کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، دونوں وہی عدالتیں تھیں جو کہ طویل عرصے سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم مکمل طور پہ بند دکھائی دیتی تھیں، لیکن اب اچانک سے دونوں ہی عدالتیں کھل گئیں اور پھر چیف جسٹس سے بھی ملاقات ہو گئی اور ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی مقدمات جو ہیں
وہ بار بار مسلسل لگنے لگی، یعنی کوئی طویل تاریخیں بھی نہیں دی جانے لگی، تو ایک طرح سے ریلیف کا جو ایک عندیہ تھا وہ بھی دیا جا رہا تھا، تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید اب معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن اب بتایا یہ جاتا ہے پارٹی ذرائع کے مطابق سینئر قیادت بھی اس بات پر متفق ہو چکی ہے کہ دراصل یہ مقدمات لگانا کوئی ریلیف دینا نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف احتجاج سے روکنا تھا، اور واقعی کسی حد تک اسٹیبلشمنٹ یا پھر حکومت اپنے مقصد کے اندر کامیاب بھی دکھائی دی۔ ایک جانب جہاں مقدمات لگائے جانے لگے تو دوسری جانب خاص طور پہ مین اسٹریم میڈیا پر عمران خان کا جو ذکر تھا، جو پہلے تمام تر بلیٹنز یا پھر خاص طور پہ جو ٹاک شوز ہوتے تھے، کرنٹ افیئرس کے پروگرام، یہ سب اسی گرد گھوم رہے ہوتے تھے، تو وہ سب جو صورتحال تھی بالکل یکسر بدل گئی۔ دوسری جانب مشرق وسطیٰ کی حالت کی جو صورتحال تھی اس کے اندر بھی بڑی تبدیلیاں جو تھیں اب بھی آ رہی ہیں، اور صورتحال مزید کشیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر یقینی طور پہ حکومت اپنا جو معاملہ تھا پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس کو کافی حد تک ٹھنڈا کرنے میں کامیاب رہی۔ عمران خان بھی باہر نہیں نکلے، نہ تو کسی کی ملاقات ان کے ساتھ کروائی گئی، نہ ان کی میڈیکل رپورٹس تک فراہم نہیں کی گئی۔ جو سختیاں تھیں تمام کی تمام برقرار رہیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازہ کھول کے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر قیادت اور خاص طور پہ ان کے ورکرز کو ضرور کنٹرول کر دیا گیا، اور خاص طور پہ سہیل آفریدی جو کہ جارحانہ بیانات دیتے ہوئے نظر آتے تھے، کبھی کنٹینر کی تیاری اور کبھی رہائی فورس کی باتیں کرتے تھے، تو وہ بھی ان دنوں مسلسل خاموشی انہوں نے بھی اختیار کیے رکھی۔ سینئر صحافی کی خبر کے مطابق علیمہ خان اور سہیل آفریدی نے فاٹا ہاؤس میں ایک اہم ملاقات کی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا ہے کہ بے شک ہماری عمران خان سے ملاقات نہ کروائیں کیونکہ ہمیں مشکل پیش آتی ہے۔ اور بظاہر خبر تو اگین فلوٹ کروائی گئی ہے میڈیا کے اوپر سینئر صحافی کے ذریعے، لیکن بظاہر خبر جو ہے وہ مشکوک نظر آتی ہے، اور بظاہر علیمہ خان کے لیے اس طرح کے الفاظ کہلوانا کہ وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان باہر آئے، یہ صرف ایک مزے کا خیز قسم کا الزام دکھائی دیتا ہے۔ اس وقت جب عمران خان کی صحت کی صورتحال انتہائی تشویشناک صورتحال جب سامنے آئی، تو علیمہ خان ہی وہ واحد شخصیت تھیں جنہوں نے بنی گالہ کے اندر پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمران خان کے سخت پیغامات تھے وہ بھی آگے پہنچائے، اور یہ بھی کہا کہ یہ عمران خان کے مطابق ان کو مارنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، ان کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ مسلسل بار بار اپنی پی ٹی آئی قیادت کے اوپر بار بار یہ دباؤ بھی ڈالتی تھیں کہ اس حوالے سے عملی اقدامات کیے جائیں۔ محض حکومت کی جو رپورٹس ہیں یا حکومت کے بیانات یا ان کی باتوں کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ خاتون جو کہ اپنے بھائی کی رہائی کے لیے ان سے ملاقاتوں کے لیے بھرپور طریقے سے آواز اٹھا رہی ہیں، اور ڈیرہ جیل کے باہر ہر منگل کو جا کے ہر قسم کی سختی بھی برداشت کرتی ہیں، تو ان کے اوپر اس طرح کا الزام لگانا ایک مزے کا خیز بات ہی ہو سکتی ہے، محض اس کے اندر کسی قسم کی کوئی صداقت نظر نہیں آتی۔ دوسری جانب سہیل آفریدی وہی شخصیت ہیں جن کا نام خود عمران خان نے ان کو نومینیٹ کیا وزارت اعلیٰ کے لیے، اور اس کے بعد سے سہیل آفریدی نے جب سے منصب سنبھالا ہے تو خاص طور پہ عمران خان کی رہائی کے لیے یا ان سے ملاقاتوں کے لیے وہ بھرپور کوششیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اس وقت بھی وہ وہی ہیں جو کہ عید کے بعد بھی ایک مختلف قسم کا پلان، احتجاج کا پلان یا ایک باقاعدہ ایک تحریک کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کے اندر سے کوئی بھی اس طرح کے اقدامات فی الحال کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، تو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ پارٹی اختلافات جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر سے ان کو تقویت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس طرح کے الزامات سے کارکنان پی ٹی آئی کے کارکنان اور ان کے ورکرز کا علیمہ خان اور سہیل آفریدی پر سے اعتماد جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور شاید اب بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایسے گروپس موجود ہیں جو کہ خاص طور پہ علیمہ خان کو مائنس کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان رہائی فورس کے نام کے بعد سے اب کچھ گروپس ایسے بھی ہیں جو کہ سہیل آفریدی کو بھی ڈس لائک کرتے ہیں اور ان کو بھی مائنس کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن بظاہر تمام تر الزامات ہی نظر آتے ہیں اور سینئر صحافی ہیں لیکن ان کی خبر کے اندر کوئی صداقت دکھائی نہیں دے رہی۔ لیکن یہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ ایک بار پھر سے علیمہ خان اور سہیل آفریدی کے خلاف اس طرح کی خبریں فلوٹ کروا کے تو ان کے پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں اور ان کے جو کارکنان ہیں ان کو ضرور دونوں شخصیات سے بدل کرنے کی ایک تیاری ہے اور کوشش ہے جو کہ فی الحال پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ دوسری جانب جب بھی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو کسی بڑے یا سخت قسم کے احتجاج کا سامنا ہوتا ہے تو مختلف قسم کی جو خبریں ہیں وہ فلوٹ کروائی جاتی ہیں تاکہ احتجاج کا جو ایک اس کا جو لیول ہوگا اس کو بھی ختم کیا جا سکے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی شدت نہ آئے اور ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا بھی دوسروں کو مشکل لگے، تو جتنا مشکل ہو سکے اتنا زیادہ مشکل بنایا جائے۔ بظاہر یہ کہنا کہ خان صاحب کسی کی بات نہیں مانتے اور جب تک وہ خود راضی نہ ہو کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، اور بظاہر سہیل آفریدی عمران خان کی مرضی کے بغیر کوئی ڈیل کر بھی نہیں سکتے، تو خفیہ ملاقاتیں جو ہیں وہ یقیناً بے سود نظر آ رہی ہیں۔ دوسری جانب جمائمہ گولڈ سمتھ نے شہباز شریف سے ایک اپیل کی ہے، گزشتہ روز انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر ایک پیغام دیا، انہوں نے براہ راست اس میں وزیر اعظم شہباز شریف سے اپیل کی اور کہا کہ ان کے بیٹوں سلیمان اور قاسم کو ان کے والد عمران خان سے ملنے کے لیے ویزا دیا جائے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جنوری میں دوسری مرتبہ ویزا کے لیے اپلائی کیا گیا لیکن 60 دن گزرنے کے باوجود ویزا نہیں ملا۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ ویزا پروسیسنگ میں صرف عام طور پہ 7 سے 10 دن لگتے ہیں، لیکن یہاں پہ 60 دن گزر چکے ہیں لیکن معاملے پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، اور
ساتھ ہی جبکہ جو مختلف وفاقی وزراء ہیں انہوں نے میڈیا پر یہ دعوے کیے تھے کہ ویزا مل جائے گا، لیکن ان کی باتوں پر بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ بظاہر ایک بار پھر جو جمائمہ گولڈ سمتھ ہیں اور عمران خان کے بیٹے وہ اپنے والد سے فون پر بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے ملنے کے لیے پاکستان آنا چاہتے ہیں، لیکن حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی۔ دوسری جانب جمائمہ خان نے وزیر اعظم شہباز شریف سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یہ درخواست کی ہے کہ جب تک جیسا کہ صورتحال عمران خان کی صحت گر رہی ہے تو ان کے بیٹوں کو ملاقات کی اجازت ضرور دی جائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف کیا جمائمہ گولڈ سمتھ کی درخواست پر بھی وہی جواب دیتے ہیں جو کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ خیر پختونخوا سہیل آفریدی کی درخواست پر دیا تھا۔ وہ ایک دلچسپ جواب تھا جب سہیل آفریدی کو وزیر اعظم شہباز شریف نے مبارکباد دینے کے لیے فون کیا جب انہوں نے وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالا تھا، تو اس ٹیلی فون کال پر سہیل آفریدی نے وزیر اعظم سے درخواست کی تھی کہ انہیں ان کے لیے عمران خان سے ملنے دیا جائے اور وہ ہدایات دینا چاہتے ہیں، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف نے اس وقت ان کو کہا کہ وہ پوچھ کر بتائیں گے۔ تو دیکھنا یہ کہ کیا یہاں پر بھی جمائمہ کو یہی جواب دیا جاتا ہے کہ پوچھ کر بتاؤں گا۔ تو یہ ایک دلچسپ صورتحال ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اس دفعہ کسی عمران خان سے ملاقات کے معاملے پر اس دفعہ کیا رد عمل دیتے ہیں۔ دوسری جانب ایک اہم بڑا بحران ہے جو کہ پاکستان میں سر اٹھانے کو تیار ہے، اور یہ LNG کا بحران ہے۔ تشویشناک خبر بھی ہے۔ سیکریٹری پیٹرولیم نے سینیٹ کی کمیٹی کو بتایا ہے کہ اگر ایران امریکہ وار جو ہے یہ جاری رہی تو پھر 14 اپریل کے بعد پاکستان میں LNG ختم ہو جائے گی۔ ہمارے پاس صرف 14 تاریخ تک کا اسٹاک بچا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ فیکٹریاں بند ہوں گی، گھروں میں گیس نہیں ہوگی۔ ایک بڑا بحران ہے جو کہ سر اٹھائے کھڑا ہے، اور حکومت کو اس ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے یقینی طور پر فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ دیکھنا ہے کہ کیا اقدامات کیے جائیں گے۔ سیکریٹری پیٹرولیم تو پہلے ہی بر وقت